نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ماں محبت کا دوسرا نام۔ ماں کی دعا سے چمکتے ہیں چہرے، ماں کی دعا سے چمکتے ہیں چہرے، یہ دولت کسی بازار سے نہیں ملتی۔ آج مجھے جس عظیم ہستی پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جسے خدا نے اپنے محبت کا عکس بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جی ہاں، میں ماں کی بات کر رہا ہوں، وہ ماں جس کی گود بچے کے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جس کی دعا سے قسمتیں بدلتی ہے اور جس کی آنکھوں میں کبھی اپنے بچوں کے لیے نیند مکمل نہیں ہوتی۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، سرد راتوں میں اپنی نیند قربان کر کے بچوں کو سکون دیتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی محبت میں لالچ غرض یا شرط نہیں تو وہ ماں کی محبت ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جائیں تو حضرت موسیٰ کے ماں نے اپنے بچے کو دریا میں بہا دیا، لیکن دل سے امید نہ چھوڑی۔ خدا نے بھی اس ماں کے دل کی قدر کی اور حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ یہ ماں کی دعا کی طاقت ہے۔ ماں صرف جنم نہیں دیتی بلکہ وہ زندگی جینا سکھاتی ہے۔ اس کی ایک نظر بچے کے دھوپ کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کی خاموشی ہزاروں لفظوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ماں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس سے دور ہے، وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگوں میں سے ہے۔ محترم حاضرین، اگر ہم نے ماں کی قدر نہ کی، اس کی خدمت نہ کی تو دنیا کی کوئی کامیابی ہمیں حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور جنت کو پانا چاہیے، اس ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ آئے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم صرف ماں سے محبت کریں گے بلکہ اس کا احترام بھی کریں گے، اس کی خدمت کریں گے اور اس کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ میں اپنی تقریر کے ختم اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ ماں وہ چراغ ہے جو آندھی میں بھی جلتا ہے، ماں وہ چراغ ہے جو آندھی میں بھی جلتا ہے، ماں وہ سایہ ہے جو دھوپ میں بھی ملتا ہے۔ والسلام۔